اس کی پرائم منسٹر نے ہمیں میرٹ پہ اجازت دے دی ہے. ہمارا ایک میجر پرابلم ہے, پوسٹیں اگر ہمارے پاس 2000 ہیں, اپلیکیشنیں ہمارے پہ 10 لاکھ ہیں. سو یہ ہم نے پرائم منسٹر سے ڈسکس کیا ہے, انہوں نے کہا گو آن میرٹ. سو میں نے سی او صاحب سے پرمیشن دے دی ہے, کیونکہ پہلے میں چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر سے اپروول ہو جائے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ گو آن میرٹ. انشاءاللہ تعالی ریلوے کے تمام مزدوروں کو ایک ہم نے پورا سکیل دلانا ہے, اور ریلوے کی پولیس کے لیے بھی بہتری کرنی ہے, کیونکہ ریلوے بہتری کی طرف جا رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. اب پولیٹیکل 4000 سے ہم 20 کوچیں لگا کے چلانے کا پروگرام رکھتے ہیں بجائے 13 کے. کیا آپ نے ریلوے کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس انتظامیہ کو فری ہینڈ کیا ہے یا کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سسٹم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے. کسی آدمی کی کرپشن کی رپورٹ پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نو وے ایٹ آل. ہم نے ریلوے پولیس کو ٹریفک کے ساتھ مل کر بغیر ٹکٹ سفر پہ چیکنگ کی اجازت دی ہے, جس سے انہوں نے 34 لاکھ روپیہ پولیس نے ارن کیا ہے. میں نے جو کہا تھا وہ سب کے سامنے دہراتا ہوں, اگر غلطی ہو تو مجھے وہ کلپ سنا دیں. میں نے کہا تھا میں نے کسی کو ڈیل یا ڈھیل کرتے نہیں دیکھا سوائے شہباز شریف کو. سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. اس بات پہ میں قائم ہوں. ہائی کورٹ پر میں تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ایک آج ہم نے ریلوے میں فیصلہ کیا ہے, ہمارے پاس 8 دن کا آئل ہوتا ہے, ہم نے اس کو پھر فور 1 مہینے کے آئل سٹاک میں تبدیل کرنے کا ایمرجنسی نافذ کیا آئل پہ, تاکہ اگر ملک میں حالات میں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ریلوے کے پاس 1 مہینے کا سٹاک اویلیبل ہو. فل فور میں نے ان کو پیمنٹ کی ہدایت کی ہے. ہمارے بڑے سیریس فائنینشیل مسائل ہیں, لیکن ہم ارننگ سے ریلوے چلا رہے ہیں, اور مختلف جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام میں ڈفرینٹ جگہ پہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں فار پراپر ریل. کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وزیر اعظم کی طرف سے ایک لیٹر نکلا ہے کہ گریڈ 21 کے گریڈ 20 کے آفیسرز کو ٹرانسپورٹ الاؤنس 90,000 روپیہ ملتا ہے. آپ کے سارے آفیسر ڈرائیور استعمال میں 40 لاکھ روپیہ مہینہ اس وقت میں جا رہا ہے. دیکھیں, میری گزارش سنیں. میں نے ویجیلنس کو ختم کیا ہے, میں نے ریڈیمکو کو ختم کیا ہے آن دی ڈائریکشن آف پرائم منسٹر. میں 3 محکموں میں سے 1 محکمہ اور ختم کرنے جا رہا ہوں, اور میں نے کہا کہ اس کی جو کنوینس ہے میں اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہوں, جو آن میرٹ آتھورائز لوگ ہیں ان کو دی جائے. اب میں کوئی پولیٹیکل باتیں کرنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ایک تحریک شروع کرنے کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے حکومت کے خلاف. زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو بہت وقت دے دیا ہے, ہم مزید وقت نہیں دے سکتے. کیا کوئی خطرہ؟ دیکھیں, زرداری صاحب کا وہ فیوز ہی اڑا ہوا ہے جو تحریک چلانے والا ہے. زرداری صاحب کا پاسورڈ ہی گما ہوا ہے. زرداری صاحب کے سراج الحق صاحب کی گرفتاری پہ وہاں کسی مکھی نے پر نہیں مارا. اور کیا ہونے جا رہا ہے, میں نے آپ کو سراج الحق نہیں, سراج الدرانی, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا, پھر دہراتا ہوں. اور ہاں, مجھے ابھی اخباروں سے پتہ لگا ہے, اتنی امپورٹنٹ آپ سوال نہیں کر رہے اور ویسے ہی ہلکے پھلکے سوال کر رہے ہیں, کہ مجھے نیب نے طلب کیا ہے 27 تاریخ کو کہ میں نے 1 سال پہلے LNG کا کیس داخل کیا تھا. سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر دیا تھا, چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے. وہ فیصلہ میں چیف جسٹس جناب عباس جو نیب کے چیئرمین ہیں جاوید اقبال عباسی صاحب کے پاس لے کے گیا تھا. وہ مجھے لال حویلی میں نوٹس ملا ہے. میں 27 کو یہاں ہوں نہیں, لیکن اب میں منسٹر ہوں, سو آئی ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام پرائم منسٹر. سو آئی لیگل میں کنسلٹ کروں گا. ابھی میں 2 دن یہاں نہیں ہوں, اور 6 تاریخ کو میں انشاءاللہ گریٹ لیڈر ایرانین سے بھی ملنے جا رہا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس دفعہ ریل میں جس طرح لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے,
اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ٹرکی آئے، جس کے لیے آنے کے لیے وہ تیار ہے جوائنٹ وینچر کے لیے، رشیا آئے، ایران آئے، چین جو ہمارا ٹیسٹ وردی فرینڈ ہے وہ آئے، ازبکستان آئے، اور ہمارے 18 ملکوں نے ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کا پوچھا ہے، دیکھیں یہ اقتدار میں ہوں تو بڑے فٹ ہوتے ہیں، اقتدار سے اترتے ہیں تو ان کی بیماریاں جنم پا جاتی ہیں۔ اب انہوں نے چوری کے کیس میں ضمانت نہیں مانگی، انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے جناب جو ہمیں 7 سال قید ہوئی ہے، پر ہمیں 7 سال سزا کے صحت ہمارے اس قابل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اور ڈاکٹروں کی رپورٹ دیکھیں، شہباز شریف کے لیے بھی یہی رپورٹ ہے کہ ان کو کھلی فضا میں رکھا جائے۔ نواز شریف کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کس ہسپتال میں رکھیں، انہوں نے کہا جی کھلی فضا رکھو، ہسپتال دی چھاتی نہ ہوئے، ان کو لال حویلی میں رکھا جائے، کھلی چھت ہے، بڑی اونچی، تازہ ہوا ہے۔ دیکھیں میں آپ نے جو سوال کیا ہے، میں نے جو سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ پابند ہوں۔ 2 کروڑ اور کتنے لاکھ روپے پر ڈے کا، بے شک وہ سر میں جو آپ کا سوال سن لیا ہے کہ آپ کا الگ ہی پھنسا ہوتا میاں برادر ہے، میرا جواب تو سننا۔ نہیں میں آپ کے سوال کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ سے آپ سوال کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آنے کے بعد وہ سارے پوائنٹ جو مجھے ملے ہیں، میں تو اتنے سالوں سے یہ کیس کیا تھا، اس وقت میں اپوزیشن کے میں پریزنٹ کرتا تھا، اب میں فیڈرل منسٹر ہوں، آف کورس اگر میں LNG میں اپیئر ہوتا ہوں تو مجھے پرائم منسٹر صاحب سے اجازت لینی ہوگی اور اپنے لیگل کنسلٹ کر کے ضرور جاؤں گا۔ انڈیا کو میں نے جو بات کہی ہے کل انڈیا ٹوڈے میں بھی اور آج تک میں بھی میں نے بڑی واضح کی ہے، میں پاگل نہیں ہوں کہ 1 مہینے کا میں نے پیٹرول کا سٹاک بڑھایا ہے۔ انڈیا کا کوئی ایشو نہیں ہے، 65% جنگ کے چانسز پیدا کیے ہیں مودی نے، 70% تک۔ میں اپنی سیاسی بصیرت کے بنیاد پر یہ کہتا ہوں، مودی نے 4 ریاستوں میں الیکشن ہارنے کے بعد اب پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس کی سیاسی پوزیشن وہ مذہبی ہندو دت کی بنیادوں پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کے اس ملک میں بیسیکلی مودی از اے شوٹ آف RSS، مودی جو ہے RSS کا شوٹ آف ہے، وہ ایسا انتہا پسند ہے کہ جو مذہبی، میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ہندوستان جو ہے سیکولرزم سے ایک مذہبی تشدد پسند اور دہشت گرد ہو جائے گا۔ آپ کی یاداشت کمزور ہے، میں نے آپ کے ساتھ سمجھوتا ایکسپریس پہ واگا گیا تھا، میں نے کہا تھا یہ دہشت گردی ہے، اس آگ کو جلایا گیا ہے۔ اس وقت مشرف صاحب تک یہ سوچنے پہ کہتے تھے آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں نے خود ٹرین کو وزٹ کیا ہے، میں بائی ہیلی کاپٹر آیا، میں نے ٹرین دیکھی، میں نے چٹکڑیاں دیکھی، میں نے کہا اس ٹرین کو آگ لگائی گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلنٹن کی آمد پر سکھوں کو مار کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، کشمیری مجاہدین نے کیا ہے۔ جس وقت تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے، کشمیر کی جد و جہد آزادی زندہ رہے گی، اور اس ملک میں کوئی کیسے بھی صورتحال کیوں نہ ہو، پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کا معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ بے وقوفوں نے کشمیر کے معاملے کو کافی امیج دے دیا ہے، بے وقوفوں نے کشمیر کے جو باغ شہداء کے قبرستان آباد ہو گئے ہیں، کشمیر دوبارہ ایک ہائی پیک پہ آ گیا ہے۔ آج وہاں نہ واجپئی ہے اور نہ یہاں مشرف ہے، آج یہاں ایک پڑھی لکھی سمجھدار قیادت ہے۔ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم تفتیش کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں ہمیں، ہم سے شیئر کریں، لیکن اگر ہم دھمکی دیں گے تو عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے تینوں فوج کی کمانوں کو اجازت دے دی ہے، بحریہ کو، فضائیہ کو اور بری فوج کو، کہ اگر اس دھرتی پر کوئی حملہ ہو تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ ہماری تینوں افواج، ان کے ساتھ 20 کروڑ لوگ
ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں. اور کل جو انڈین ٹی وی مجھ پر اتنے تبصرے کر رہے ہیں، مجھ سے لگی لپٹی بات نہیں آتی. ہاں میں نے کہا ہے، پھر کہتا ہوں، ڈھنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، اگر پاکستان پر اس دفعہ حملہ ہوا تو نہ برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں بجیں گی، نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ گھاس اگے گی، نہ وہاں پر وہ جتنا قرضہ ادھار ہم پر چڑھا ہے وہ سارا یکمشت ادا کر دیا جائے گا. کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لے. محمد بن سلمان کا کریڈٹ عمران خان سے ان کی دوستی جو میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت تاریخی ہو چکی ہے، اور انہوں نے سعودی عرب نے، ان کے فارن منسٹر نے انڈیا جا کر بھی ان پر جو ان کی کوشش تھی، کیونکہ یہ لڑائی میڈیا پہ ہے، وہ ناکام بنائی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پلوامہ کے حملے کا کہ اس میں پاکستان ملوث. شیخ صاحب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے معاملے پہ آپ خاموش؟ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میں ممبر ہوں، میں خود ہی ابھی نہیں جا رہا، اور اگر سپریم کورٹ کی حد تک کیس ہے تو یہاں کافی ٹینشن پیدا ہو چکی ہے. میں سپریم کورٹ کا جو میرا سرجیت سواتی صاحب نے کیس تیار کیا ہوا ہے، میں نے جا کے دستخط کرنے ہیں. ایک آدھے دن کے لیے مجھے دبئی ریل کا کنونشن ہو رہا ہے، اور 6 تاریخ کو میں ایرانی روحانی پیشوا کی دعوت پر ایران جا رہا ہوں 1 دن کے لیے. کیس میرا تیار ہے، ممبر میں ہوں. ممبر نوٹیفائی پرائم منسٹر کرتا ہے، پارٹی ہیڈ کرتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور جس دن میں چاہوں گا پبلک اکاؤنٹ میں چلا جاؤں گا. مجھے باغ کے لیے ٹرینیں چلا رہے ہیں آپ، کیا سیکٹر باغ کے لوگوں کے لیے جو آپ کی ٹرین چلتی ہے وہاں 2 بجے پہنچے، اس کو ایکسٹینڈ کر کے کوئی ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. یہ بے وقوفوں کا دور تھا کہ کشمیر میں ٹرین لے کے جا رہے تھے، قصور میں تو چل نہیں رہی، ہم سے معاف کرنا. ہمیں اٹل ٹل اور کوہاٹ سے، ہم بنو کوہاٹ کی طرف، ٹل کی طرف تو جا نہیں رہے. یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ کشمیر کی پہاڑیوں پہ ٹرین لے کے جا رہے ہیں. 40 بندوں کا آپ نے دعویٰ کیا. دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 30 مارچ تک جھاڑو پھر جائے گا. پھر میں نے لاہور میں کہا تھا 2 مہینوں کی چھوٹ دے دو، ان کے وکیل بڑے تیز ہیں، ڈیٹے لیتے رہتے ہیں. ایسی بیماری نکلتی ہے جس کا علاج ہی پاکستان میں نہیں ہے. یہ ڈھونڈ کے ایسی بیماری نکالتے ہیں جس کا علاج یو کے میں ہو، اور یو کے میں بھی جاتے ہیں تو آپریشن وہ کسی جراح سے کراتے ہیں کہ جس کا نشان ہی کوئی نہ پڑے. دیکھیں، 40 سال تک یہ اس ملک میں قبضہ گروپ رہا ہے. اس ملک کا عجیب فیشن ہے. زرداری وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کا کیس کراچی میں سنا جائے، یہ چاہتے ہیں ان کا کیس لاہور میں سنا جائے. ایک عجیب اتفاق ہے. میں اس پہ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں. یہ چاہتے ہیں، یہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ چاہتے ہیں کہ لاہور میں کیس لگے، زرداری چاہتا ہے کراچی میں کیس لگے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. میں تو ذرا شیخ ہوں، اتنا سمجھتا نہیں ہوں. ختم کرنے کا جو بیان دیا ہے وہ واقعی ہی کشیدگی ختم کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کا ساتھ دے کر، کیونکہ ہندوستان کی جانب سے مسلسل گرفتاریاں، یاسین ملک کی گرفتاری ہو چکی ہے، اور بیان یاسین ملک میرا چھوٹا بھائی ہے، میر واز صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور میری آواز لال حویلی سے سری نگر لال چوک تک سنی جاتی ہے. اور گیلانی صاحب میرے بزرگ ہیں. میں کشمیر کے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح انڈیا میں ہلچل مچی ہے کہ 30 کروڑ لوگوں نے انڈیا میں کس طرح شیخ رشید کا میسج سنا اور 13 کروڑ پاکستان میں سنا. دوسرا میسج 40 کروڑ لوگوں نے انڈیا میں سنا. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں. عوامی مسلم لیگ میری ایک ہی سیٹ ہے، لیکن اللہ نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری آواز میں طاقت دی ہے کہ صرف سری نگر ہی نہیں، یو پی کا مسلمان بھی شیخ رشید کی طرف دیکھتا ہے. اگر ہندوستان کو غلط فہمی ہے تو کسی دن مجھے چیلنج کرے، میں بتاؤں گا کہ ہندوستان کا مسلمان شیخ رشید سے کس نظر میں دیکھتا ہے اور کس نظر میں اس کا بیان سنتا ہے. میرا کوئی مخالف نہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں میرے. عمران خان میرا بھائی ہے تو پی ٹی آئی عمران خان ہے، اور کیا ہے پی ٹی آئی. دیکھیں، کسی زمانے میں میٹرک میں پڑھتا تھا، پھر میں نے ایم اے ایل ایل بی کیا،
تو اگر آپ میٹرک کے زمانے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں وہ لیفٹ آف کر دوں گا. لاسٹ 3 کوسچن. جن لوگوں کو پکڑا ہے کیا ان کی بھی ضمانتیں ہو جائیں گی؟ فرق نہیں پڑتا. ان کی عزت، ان کی ذلت، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. دولت کے پجاری ہیں جو ان کے نصیب میں نہیں ہے. مجھے تو بعض کا ڈر لگتا ہے. بلاول کو کیا دیا؟ بلاول سے میری صلح ہوگی. آپ ہر دفعہ لاہوریہ لڑائی کرانا چاہتے ہو یار, تسی چسکا لیندے ہو. بلاول نے ایکسکیوز کر لیا, فنش. بیٹا نہیں نکلے گا, اس کو میں سمجھا دوں گا. دیکھیں بیٹا, یہ بات تھی, ان والدین نے اپنی اولادوں کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ حرام کی کتنی دولت ان کے نام رکھی ہے. سم ٹائم آئی فیل کہ کیونکہ ان کا خیال, انہوں نے ساری زندگی تباہ کر دی دولت لوٹنے کے لیے, اور وہ کرنی تو اپنی اولاد کے ہی نام ہے نا بعد میں. یہ آخری 5 اووروں میں ہے پاکستان کی ساری قیادت میرے سمیت. سندھ سے بڑی گرفتاری کم ہو یار تیری سوئی اتھے ہی اٹکی ہے جاتی عمرہ. شیخ صاحب, سندھ سے بڑی گرفتاری کم ہو لاسٹ کے معاملے میں بلایا گیا ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عباسی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بہت جلدی؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ 40 آدمیوں کا جھاڑو پھرے گا, 1-2 مہینے آگے ہو سکتے ہیں. اور میں جب کہہ رہا ہوں یار, میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں, بے وقوفوں کے لیڈر ضمانتوں پہ ہیں. بے وقوفوں کے لیڈر بیمار ہیں, ضمانتوں میں ہیں. وہ کسی کا پٹھا چڑھا ہوا ہے, کسی کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے. اس وقت میری عمر تھی, سو اب میں سینئر سٹیزن ہوں, یہ کام نہیں کر سکتا. سندھ میں بڑی گرفتاری کا مطلب دیکھیں, سندھ میں کیا آپ سراج کو چھوٹی گرفتاری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, سندھ میں کوئی ہے اس قوم میں جو سوچے لاسٹ ریپلائی کہ یار 20-22 ارب روپیہ فلودے والوں کے پاس نکل رہا ہے. کس کا جی 2-2 ارب روپیہ چورن کیا ہوتا ہے, گول گپے والوں کے گھروں نکل رہا ہے اکاؤنٹوں سے. 2-2 روپیہ قبروں سے نکل رہا ہے لوگوں کے گھروں سے. یہ جن کا ہے ان کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے نا, انہوں نے چیلنج تو کرنا ہے. لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں, I on the behalf of Imran Khan I'll say 2 things in the end. If India is going to attack Pakistan, he has given free hand to army to destroy the enemy. Destroy the enemy, and whole nation is with Imran Khan. اور عمران خان نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, کرپٹ اور ڈس آنسٹ نواز شریف خاندان اور آصف زرداری کے لیے کوئی NRO اور کوئی معافی کی گنجائش نہیں. تھینک یو ویری جڑے تو